بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. اما بعد، آج کے اس تربیتی پروگرام کے صدر ذی قدر فقیہ حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب شہر حیدرآباد اور بنگلور سے تشریف لائے ہوئے نہایت قابل احترام مہمانان کرام، عزیز طلباء اور اساتذہ المعہد العالی الاسلامی. المعہد ایک تربیت گاہ ہے جس کا مقصد ایسے علماء پیدا کرنا ہے جو زمانہ آگاہ بھی ہوں اور بلند نگاہ بھی. آپ حضرات نے ابھی جو پریزنٹیشن طلبہ کے دیکھے، بہت ہی اس میں ڈائیورسٹی تھی. بالکل ماڈرن ٹاپکس کو لیا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ جو کانٹینٹ ڈیلیور کیا گیا اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ معہد کا جو ویژن ہے وہ کہیں نہ کہیں شیپ لے رہا ہے اور ہم اپنے مقصد کو پانے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ نے وقف ترمیمی بل یا ایکٹ جو ایکٹ بن چکا ہے اس پر بہت زبردست گفتگو یا انٹرویو کی شکل میں آپ نے سنا. ایک بہت ہی اہم موضوع تھا خواتین کے حقوق و واجبات منوسمرتی کی روشنی میں. یہ موضوع اس لیے بہت اہم ہے کہ آج ہندوستان میں صبح شام جو پرائم ڈیبیٹس ہیں، میڈیا کا جو بہت ہی سینٹرک ٹاپک ہے وہ ہے خواتین اور اسلام. بلکہ یوں کہیے کہ اس ملک کے پردھان سے لے کر گلیاروں کے چوہان تک سب اسلام کو نشانہ بنانے کے لیے اسی موضوع کا سہارا لیتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ ہمیں صحیح تصویر دنیا کو دکھانی ہے. دو تصویریں، ایک اسلام کا روشن کردار اور اس کا رخ، اور دوسری طرف مختلف ازمز، مختلف سویلائزیشنز، مختلف دھرم نے خواتین کے ساتھ کیا ظلم اور کیا زیادتی کی، وہ تصویر ان کے سامنے آنی چاہیے. اور مبارکباد دیتا ہوں ہمارے اسکالر کو، انہوں نے بہت خوبصورتی کے ساتھ اوتھینٹک ریسورسز کو بنیاد بنا کر یہ پیشکش کی. اسی طریقے سے انگریزی تقریر آپ نے اسلامک لیڈرشپ کے حوالے سے سنی، ایران اسرائیل جنگ کے حوالے سے یہ ڈیبیٹ دیکھی. تو بہرحال یہ ایک چھوٹی سی پیشکش ہے جو یہاں کی صبح شام کی تربیت، یہاں کے کریکولم اور سلیبس اور اس کے ساتھ ساتھ اس ادارے کی فکر کی نمائندگی کرتا ہے. المعہد کی بنیاد یہ جو اس کا خاکہ بنایا گیا تھا وہ 1999 میں، اور اس کا ایگزیکیوشن سن 2000 سے ہوا. مفکر اسلام حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے مشورہ دیا تھا اور اس خاکے اور خواب کی تائید کی تھی کہ ایک ایسا ادارہ ہمارے درمیان ہونا چاہیے جو صرف اسپیشلائزیشن پر فوکس کرے، جو اسلامک کیڈر ڈیولپ کرنے کی کوشش کرے. چنانچہ فقیہ سر حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب نے اس خواب کو شرمندہ تعبیر کیا. مولانا کی زندگی جہان نو کی تعمیر اور افکار نو کی تعبیر سے عبارت ہے، اور اس ادارے میں جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں، چاہے وہ ریسرچ ورک ہو، یہاں کا کنٹریبیوشن ہو، یہاں کے افراد سازی کا کردار ہو، یہ سب کے سب انہی کے فکر کا ایک ظہور ہے. اگر آج سے 25 سال پہلے اس وادی سے آپ کا گزر ہوتا تو آپ کو احساس ہوتا کہ یہ بے آب و گیاہ وادی ہے جہاں صرف پہاڑ، کوہستان اور جنگل اور جنگلات تھے. کوششوں کے ذریعے، اخلاص کی طاقت کے ذریعے سے اس بے آب و گیاہ وادی کو علم و آگہی کا گہوارہ بنایا گیا. اس ادارے کے جو بنیادی مقاصد ہیں وہ بہت اہم ہیں، جو کور آبجیکٹیوز ہیں. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اسلامک اسٹڈیز یا اسلامک سائنسز کی جو الگ الگ برانچز ہیں
اس میں ایکسپرٹیز اور اسپیشلائزیشن پیدا کیا جائے. چونکہ یہ دور اسپیشلائزیشن کا ہے، بہت ڈیپ اسپیشلائزیشن ڈیولپ کیے جا رہے ہیں ماڈرن سائنسز میں، تو اسی طرح اسلامک اسٹڈیز میں بھی یہ رویہ اپنایا جائے. دوسرا مقصد تھا تحقیق اور ریسرچ کے ذریعے سے جو کنٹمپریری ایشوز ہیں ان کا سولوشن اسلام کی روشنی میں پیش کیا جائے، جو قدیم اسلامی تراث ہے اس کو زندہ کیا جائے، دعوت دین اور دفاع اسلام کے لیے افراد کار تیار کیے جائیں. اسی طرح ایسے علماء کی ٹیم پیدا کی جائے، تیار کی جائے، جو ماڈسٹی کے ساتھ، اعتدال اور میانہ روی کے ساتھ اسلامی امور پر سوچنے اور لکھنے کا سلیقہ اور جذبہ رکھتے ہوں. چنانچہ ان مقاصد کو پیش نظر رکھتے ہوئے المعہد کا یہ خاکہ بنا، اور اس کے ان مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے کچھ ڈپارٹمنٹس یہاں اسٹیبلش کیے گئے. ان میں سے ایک ڈپارٹمنٹ ہے اسپیشلائزیشن ان قرآنک سائنسز، دوسرا اسپیشلائزیشن ان حدیث سائنسز، اسلامک جورسپروڈنس اور فتویٰ ٹریننگ کا ڈپارٹمنٹ مستقل ہے. اور آپ کو خوشی ہوگی کہ پورے ہندوستان میں مدرسوں کی سطح پر اور دارالفتہ یا فتویٰ ٹریننگ سینٹرز میں پہلی مرتبہ اسلامک بینکنگ اور فائنانس کے سبجیکٹ کو المعہد نے اڈاپٹ کیا اور باضابطہ ہمارے کریکولم کا یہ حصہ ہے. یہاں ایک اہم شعبہ ہے جس کو مطالعہ مذاہب کہتے ہیں. آپ نے جو پریزنٹیشن دیکھے، یہ شعبہ جو ہندوستانی مذاہب ہیں ان کی اسٹڈیز، ان کا ڈیپ انالیسس اور ان کے مذہبی جو اسکرپچرز ہیں ان کو سمجھنے اور ان تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے، تاکہ ہم اپنے دعوتی کاز میں اور اپنی دعوتی جدوجہد میں ان تمام نظریات پر نگاہ رکھتے ہوئے اپنے آپ کو تیار کر سکیں. اسی طرح ایک شعبہ یہاں ڈیل کے نام سے ہے، ڈپلومہ ان انگلش لینگویج اینڈ لٹریچر. مدرسہ فریشرز کو ہم دیتے ہیں اور 2 سال میں ان کو 0 to 12 تک اسٹینڈرڈ کا پورا انگلش کا کریکولم پڑھایا جاتا ہے. اور آپ نے دیکھا کہ طلبہ نے جو انگلش میں تقریر کی وہ اسی ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھتے ہیں. المعہد کے ایک ضمنی شعبہ ہے، وہ ہے ایوننگ مدرسہ کا. اصل میں جو انٹلیکچوئلس ہیں اور ہمارے مختلف شعبہ حیات یا واک آف لائف سے وابستہ مسلمان ہیں، خود ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ قرآن و حدیث کو پڑھ سکیں، سمجھ سکیں. تو اس کے لیے المعہد نے ایک بہت ہی اہم انیشیٹو لیا تھا، اور وہ ہے شارٹ ٹرم عالم کورس، جو ایوننگ مدرسہ کے فارم میں اسٹیبلش کیا گیا. الحمدللہ شہر میں یہ مدرسہ قائم ہے. اس سے کئی درجن ڈاکٹرز، انجینئرز، آئی ٹی پروفیشنلز، MBA ہولڈرز انہوں نے عالم کورس کیا، اور وہ ماشاءاللہ اپنے پروفیشن میں بھی نمایاں ہیں اور پوری دینی اور دعوتی شناخت کے ساتھ اپنے میدان میں کام کر رہے ہیں. المعہد کے انہی شعبوں میں یہ مدرسہ عبداللہ ابن مسعود کے نام سے قائم کیا گیا تھا. خواتین کے لیے بھی یہ شعبہ مستقل قائم ہے، جس میں پورا قرآن کا ٹرانسلیشن اور اسلامک جورسپروڈنس اور احادیث یہ سارے سبجیکٹ پڑھائے جاتے ہیں. اسی طرح کا ایک شعبہ المعہد کے تحت دوسری ریاستوں میں قائم ہے. گجرات میں معہد العلوم الشریعہ کے نام سے ہے، وہاں کے 2-3 اسٹوڈنٹس یہاں ہیں. اس سال ابھی 3 یا 4 اسٹوڈنٹس ہیں. اس کے علاوہ ناگپور میں یہ ڈپارٹمنٹ کام کر رہا ہے جو شارٹ ٹرم عالم کورس ایوننگ مدرسہ کے فارم میں. تو بہت ہی سکسسفل یہ ہمارا ایک ایکسپیرینس رہا، اور اب ملک کے مختلف جگہوں پر اسے فالو کیا جا رہا ہے. جو نان اکیڈمک ڈپارٹمنٹس ہیں اس میں ایک اہم شعبہ یہاں شعبہ ثقافت ہے. المعہد کا شعبہ ثقافت طلبہ کے اندر ہمہ جہت معلومات کی فراہمی کی کوشش کرتا ہے. جو کمپریہنسو نالج ہے اس کو اسٹیبلش کرنے کے لیے یہاں ایکسٹینشن لیکچرز رکھے جاتے ہیں. آپ کو حیرت ہوگی کہ پورے اکیڈمک ایئر میں ہمارے ایک سال میں آلموسٹ 60 to 70 ایکسٹینشن لیکچر رکھے جاتے ہیں، اور ان کا اس میں کچھ ٹاپکس جو ہے وہ ان کے اسپیشلائزیشن سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں، اور کچھ کا تعلق ماڈرن نالج، ماڈرن ایجوکیشن سے. جیسے AI کے اوپر یہاں ورکشاپ ہوا، بلکہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہندوستان کا یہ پہلا مدرسہ ہے جس نے پچھلے 3 سالوں میں آلموسٹ 1000 سے زیادہ علماء کو AI کے بارے میں اس نے ٹرین کیا ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے بارے میں. اسی طرح ایک شعبہ یہاں ہے شعبہ تحقیق، جس کے تحت جو اسلامک منسکرپچرز ہیں عربی، ان کو زندہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. بہت سی کتابیں یہاں سے شائع ہو چکی. ڈاکٹر محمد حمید اللہ صاحب جو پوری دنیا کے ممتاز اسکالر تھے، اور ہمیں فخر ہے کہ ان کا تعلق اسی سرزمین سے تھا.
جب ان کی وفات ہوئی تو اس کے بعد المعہد پہلا ادارہ ہے جس نے ان کے نام سے ڈاکٹر محمد حمید اللہ چیر کے نام سے ایک شعبہ تحقیق قائم کیا، جس کے تحت علوم حدیث اور حدیث کی کتابوں پر اور مخطوطات پر کام کیا جاتا ہے۔ ہندوستان کے ایک معروف فقیہ، اسلامک جورسٹ حضرت مولانا قاضی مجاہد الاسلام قاسمی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ پوری دنیا نے ان کی صلاحیت اور مہارت کا نہ صرف اعتراف کیا بلکہ انہیں داد دیتے تھے۔ ان کے انتقال کے بعد المعہد کے شعبہ تحقیق میں قاضی مجاہد الاسلام قاسمی ریسرچ چیئر قائم کیا گیا، جس کے تحت فقہ کے مخطوطات پر کام کیا جاتا ہے۔ اسی طرح المعہد کا جو دارالفتہ ہے، فتویٰ سینٹر ہے، یہ ہندوستان میں اور پوری دنیا میں اس حیثیت سے مشہور ہے کہ جتنے معاصر مسائل ہیں، جو جدید ایشوز ہیں، کنٹمپروری ایشوز ہیں، چاہے وہ فائنانس، ٹریڈ، بزنس سے ریلیٹڈ ہوں یا فیملی لا سے ریلیٹڈ ہوں، ان کے بارے میں المعہد کا دارالفتہ بہت زیادہ ایکٹیو ہے اور پوری دنیا سے ہمارے پاس سوالات آتے ہیں۔ یہاں المعہد میں ایک ڈپارٹمنٹ ہے توسیہ کا، جو مدرسے ڈونیشن وغیرہ جمع کرتے ہیں تو ان میں آتھینٹک نان آتھینٹک کا فرق کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، تو ہر سال 300 کے قریب مدرسوں کو ہم لوگ سرٹیفکیٹ پورے تحقیق کے بعد فراہم کرتے ہیں۔ المعہد کا جو سلیبس ہے وہ جو اسپیشلائزیشن کے کورسز ہیں وہ گلوبل لیول پر جو اسلامک یونیورسٹیز کا سلیبس ہے وہ، اور اس کے ساتھ ساتھ ہندوستانی مزاج و مذاق کی چیزوں کو شامل کر کے بنایا گیا ہے۔ دینی اور عصری تعلیم کا امتزاج آپ یہاں دیکھیں گے۔ جو اسپیشلائزیشن کے سبجیکٹ ہیں ان کے ساتھ کمپلسری سبجیکٹ طلبہ کے لیے جو رکھے گئے ہیں اس میں انگلش لینگویج ہے جو ہر ڈپارٹمنٹ میں ایز اے کمپلسری سبجیکٹ ہے۔ اسی طریقے سے قانونی مطالعات، لیگل لٹریسی یہاں کا سلیبس کا حصہ ہے۔ اس کے ساتھ جنرل نالج، انڈین ہسٹری، پری اینڈ پوسٹ مسلم ایرا دونوں کو شامل کیا گیا ہے۔ کمپیوٹر لٹریسی، یہ 4-5 ماڈرن ایجوکیشن کے سبجیکٹ ہیں جو تمام اسٹوڈنٹس کے لیے، اسکالرس کے لیے کمپلسری ہے۔ ان تمام کوششوں کے ذریعے سے اب تک جو نشانے حاصل کیے جا سکے، جو اچیومنٹس ہیں، اس پر میں ہلکی سی روشنی ڈال دوں۔ تقریباً 3,500 اسکالرس یعنی متخصصین اور ایکسپرٹس المعہد سے اب تک فارغ ہو چکے ہیں۔ ان لوگوں نے سیکنڈ ایئر میں جن بچوں کو ہم انرول کرتے ہیں ان سے ہم ریسرچ تھیسز لکھواتے ہیں، جو 320 ٹاپکس پر اب تک ریسرچ تھیسز لکھی گئی ہیں۔ ان کا اگر مجموعی اندازہ دیکھا جائے تو 1,00,000 صفحات سے زیادہ کا ریسرچ ورک ہو چکا ہے الحمدللہ۔ یعنی یہ 25 سال کا ڈیوریشن کوئی بہت بڑا وقت نہیں ہوتا، لیکن اس میں یہ ٹارگٹس اچیو کیے گئے۔ المعہد کا جو ویژن ہے یہ نہیں ہے کہ ہمارے طلبہ یہاں سے پڑھ کر جا کر صرف مدرسوں ہی میں اپنے آپ کو محدود کر لیں، بلکہ زندگی کے جس شعبے میں علماء کی ضرورت ہو وہ وہاں پہنچے اور وہاں جا کر دین کی خدمت کریں۔ اس اعتبار سے جو ہمارے فارغین ہیں وہ پورے ملک میں جتنے بڑے دارالفتہ ہیں اس میں باضابطہ ان کو اہمیت کے ساتھ اپوائنٹ کیا جاتا ہے۔ اسی طرح آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ پورے ملک میں فیملی ایشوز کو سالو کرنے کے لیے دارالقضا قائم کرتا ہے۔ 94 دارالقضا آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے تحت قائم ہے۔ بہار، اڑیسہ، جھارکھنڈ میں امارت شریعہ ہے، اس کے کئی درجن دارالقضا قائم ہیں۔ تو ان دارالقضاؤں میں ہمارے فارغین جو ہے ایز اے قاضی اپوائنٹ کیے گئے ہیں، اور اکثر ان کا رپورٹ کارڈ بہت ہی زیادہ اچھا ہے، اسے اپریشیٹ کیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ٹیچنگ میں جتنے بڑے بڑے دارالعلوم ہیں، ادارے ہیں، ندوۃ العلماء سے لے کر گجرات اور ساؤتھ انڈیا، نارتھ انڈیا کے ادارے، ہر جگہ ہمارے فارغین بحیثیت ٹیچر ہیں۔ تحقیق اور ریسرچ کا کام ہے۔ آپ جانتے ہیں اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی ہندیہ کے نام سے فقہ کا انسائکلوپیڈیا بنایا تھا، اور وہ کہا جاتا ہے کہ اپنے دور کا اور اس سے آگے پیچھے کا سب سے بڑا انسائکلوپیڈیا تھا، اور کلیکٹیو اجتہاد کو بنیاد بنا کر انہوں نے ایک کام کیا تھا۔ اس کو ایڈٹ اور اس کو نئے انداز سے پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ 8 جلدیں اس کی چھپ چکی ہیں، مزید جلدیں انشاءاللہ آئیں گی۔ اسی طریقے سے معہد نے یہ خواہش کی کہ ہمارے فارغین لا اور جوڈیشری سے جڑے، تو پچھلے 10 سال میں معہد کی کوششوں اور ان کی ترغیب سے 2 درجن کے قریب طلبہ وہ ہیں جو پورے ملک کے الگ الگ عدالتوں میں ایز اے لائر یا پھر لا یونیورسٹیز میں ایز اے اسکالر پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں۔ دلی بار ایسوسی ایشن میں ہمارے جو فارغ ہیں وہ ابھی ممبر ہیں، لکھنؤ میں ہیں، الہ آباد میں ہیں، حیدرآباد میں ہیں، اور پورے ملک کے مختلف علاقوں میں موجود ہیں۔ اسی طرح جرنلزم میں 2 درجن سے زیادہ ہمارے گریجویٹس کام کر رہے ہیں، اردو، ہندی، انگلش، تیلگو، ان تمام ہاؤسز میں۔ آئی ٹی میں ہیں، جو ملک کی بڑی بڑی یونیورسٹیز ہیں، چاہے وہ حیدرآباد سے لے کر پورے دلی تک،
ان میں ہمارے طلبہ بحیثیت اسکالر یا بحیثیت پروفیسر کام کر رہے ہیں، انٹرنیشنل یونیورسٹیز تک پہنچے ہیں۔ المعہد کا ایک بہت بڑا اچیومنٹ یہ ہے کہ یہاں چند سالوں کے فاصلے سے تھوڑے ڈیوریشن سے کچھ سیمینار رکھے جاتے ہیں۔ سیمینار کا مقصد خانہ پوری نہیں ہے، وقت کا ضیاع کرنا نہیں ہے یا ناموری نہیں ہے، بلکہ ان سیمیناروں کا انٹینشن یہ ہوتا ہے کہ کسی ایسے موضوع پر کانٹینٹ ڈیولپ کر دیا جائے جس پر کام کرنے کی ضرورت ہو۔ سن 2010 یا 11 میں انٹرنیشنل قرآن مجید سیمینار حیدرآباد کی سرزمین پر ہوا۔ اس وقت عالم اسلام کے مسلم ورلڈ کے سب سے بڑے محدث ہے علامہ شیخ محمد عوامہ، وہ تشریف لائے تھے اور تقریباً 1 درجن سے زائد عرب علماء حاضر تھے۔ شیخ عوامہ کا یہ تاثر تھا کہ میں پوری دنیا کے سیمیناروں میں شریک ہوتا ہوں، قرآن مجید پر اتنا زیادہ کمپرہنسو اور اتنا ڈیپ سیمینار میں نے نہیں دیکھا۔ یہ ان کے تاثرات تھے اس سیمینار کے بارے میں۔ اس سیمینار کے پورے مقالات اور ریسرچ پیپرز کا 1000 صفحات پر مجموعہ تیار ہو چکا تھا، پرنٹ ہو چکا ہے، اور پوری دنیا نے اسے داد تحقیق دی۔ اسی طرح 2016 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اینڈ ماڈرن ایج کے نام سے ایک سیرت پر سیمینار کیا گیا۔ جتنے کنٹمپریوری ماڈرن ایشوز ہیں، چاہے وہ انوائرمنٹل ڈس آرڈر سے ریلیٹڈ ہو، انٹرفیتھ ڈائلاگ سے ریلیٹڈ ہو، مسلم نان مسلم ریلیشن شپ کے حوالے سے ہو، مائنورٹیز کے ریلیٹڈ، ان تمام پر سیرت کی روشنی میں لٹریچر تیار ہوا۔ بہت ہی عمدہ لٹریچر ہے، وہ بھی تباہ ہو چکا۔ اب 2025 میں ایک بہت اہم سیمینار ہونے جا رہا ہے نیشنل لیول کا، حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب اس پر روشنی ڈالیں گے۔ جو معہد کا لٹریچر اب تک تیار ہوا ہے اور اس کا 4 یا 5 ایریا ہے۔ سب سے اہم ایریا ہے تعارف اسلام، the introduction of Islam and preaching of Islam۔ چنانچہ آج کے ایسپیکٹ کے مطابق، نیڈز کے مطابق لٹریچر کو ڈیولپ کیا گیا ہے۔ اسی طرح قانون شریعت جو ہے، جو سب سے زیادہ نشانے پر رہتا ہے اینٹی اسلام فورسز کے، اس پر بہت زیادہ کام کیا گیا۔ اس کی حکمت، اس کی وزڈم، کس طریقے سے ہم اس کو آج کی دنیا سے ایلابریٹ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح معہد کا لٹریچر دفاع اسلام اور اسلاموفوبیا پر۔ آج میں بغیر کسی ایگزیجریشن اور مبالغے کے بات کہہ سکتا ہوں کہ ہندوستان میں اگر کسی ادارے میں سب سے زیادہ اسلاموفوبیا کے خلاف کام کیا گیا ہے تو اس ادارے میں جہاں آپ تشریف رکھتے ہیں۔ اسی طریقے سے سماجی مسائل ہے، چاہے وہ فیملی لاء سے ریلیٹڈ ہو، طلاق ہے، خلا ہے، عورتوں کے حقوق ہیں، بچوں کے حقوق ہیں، بوڑھوں کے حقوق ہیں، ان تمام چیزوں پر المعہد میں لٹریچر تیار کیا گیا۔ معاشی مسائل کو ہم عام طور پر اگنور کر دیتے ہیں مذہبی اداروں سے، یہاں باضابطہ اسلامک بینکنگ فائنانس کا سبجیکٹ سلیبس میں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسلامک بینکنگ فائنانس کے اوپر ریسرچ کی ایک سیریز ہے جو ماڈیولز آف اسلامک بینکنگ فائنانس ہے، اس پر سپریٹلی کام کیا گیا ہے اور اس کو ایلابریٹ کیا گیا ہے آج کے ٹرمز، آج کے مارکیٹ، آج کے رولز اور ریگولیشن سے۔ زبان کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہاں جو ریسرچ پیپر سبمٹ کیے گئے ہیں وہ اردو، عربی، انگریزی اور بنگالی ان زبانوں میں ہیں، اور جو ہمارا لٹریچر ٹرانسلیٹ کیا گیا ہے وہ ان تمام زبانوں کے علاوہ ہندی، انٹرنیشنل لینگویجز میں فرینچ، بنگالی، پرشین، اور جو ریجنل لینگویجز ہیں اس میں تیلگو ہے، ملیالم، کنڑ، تمل، ان زبانوں میں یہ کام ہوا ہے۔ بہرکیف ہم یہ کہتے ہیں اور بلا شبہ ہمیں یہی کہنا چاہیے کہ جو کچھ ہوا ہے ہوا کرم سے تیرے، جو کچھ ہوگا تیرے کرم سے ہوگا۔ یہ چھوٹی سی داستان تھی اس 25 سالہ ادارے کی۔ اللہ تعالیٰ اس محنت کو قبول فرمائے اور مزید اسے کامیاب کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔